اگر سالانہ روزہ نہ آئے تو جسم مختلف بیماریوں میں مبتلا رہے، جیسے کہ کینسر جیسی بہت ہی بڑی بیماری اور خطرناک بیماری میں مبتلا ہو جائے۔ ہو سکتا ہے پرانی چوٹ اور زخم محسوس ہونا شروع ہو جائیں۔ پہلے 2 روزوں میں پہلے ہی دن بلڈ شوگر لیول گرتا ہے، جسم کی چربی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے۔ 20ویں روزے کے بعد دماغ اور یادداشت تیز ہو جاتی ہے، علاج ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے باری 16ویں سے 30ویں روزے میں آنے والی جسمانی تبدیلیوں کی۔ روزے کے دوران ہمارا جسمانی رد عمل کیا ہوتا ہے، اس بارے میں کچھ دلچسپ معلومات میں آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو وین ٹی وی۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ آج کی ویڈیو میں روزے کے دوران ہمارے جسمانی رد عمل کے بارے میں کچھ سائنسی تحقیق بتانے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے تمام اہل اسلام کو میری اور میری پوری کی پوری ٹیم کی طرف سے ماہ رمضان مبارک ہو۔ ایک سائنسی تحقیق کے مطابق پہلے 2 روزوں میں پہلے ہی دن بلڈ شوگر لیول گرتا ہے، یعنی خون سے چینی کے مضر اثرات کا درجہ کم ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن سست ہو جاتی ہے اور بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے۔ جسم کے تمام اجزاء جمع شدہ گلائکوجن کو آزاد کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جسمانی کمزوری کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، اور انسانی جسم پر کچھ واضح اثرات بھی نظر آتے ہیں، جیسے کہ چکر آنا، منہ کا بدبودار ہونا اور زبان پر مواد کے جمع ہونا۔ پھر اس کے بعد 3 سے 7ویں روزے تک جسم کی چربی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے اور پہلے مرحلے میں گلوکوز میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بعض لوگوں کی تو جلد ملائم اور چکنی ہو جاتی ہے، جسم بھوک کا عادی ہونا شروع ہو جاتا ہے اور نظام انہضام جو کہ پورا سال مصروف تھا رخصت ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور تحقیق کے مطابق اس چیز کی انسانی جسم کو بہت ہی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اب وہ کیسے؟ تو چلو دیکھتے ہیں کیسے۔ انسانی مدافعتی نظام کا علم تو آپ کو ہوگا ہی، جو ہمیں مختلف قسم کی بیماریوں سے بچاتا ہے اور مختلف قسم کے جراثیم کو ہمارے جسم کے اندر ہی ختم کر دیتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ مدافعتی نظام جسم کے وائٹ بلڈ سیلز پر مشتمل ہوتا ہے۔ 3 سے 7ویں روزے تک جسم کے اندر وائٹ بلڈ سیلز میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ جسم کا مدافعتی نظام بہت زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ روزے دار کے پھیپھڑوں یعنی کہ لنگز میں تھوڑی سی معمولی سی تکلیف محسوس ہو، کیونکہ پھیپھڑوں سے زہریلے مادوں کے اخراج کا آغاز ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انتڑیوں اور کولوں کی مرمت کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ انتڑیوں کی دیواروں پر جمع مواد ڈھیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے 8ویں سے 15ویں روز تک جسمانی تبدیلیوں کی۔ آپ پہلے سے توانا محسوس کرتے ہیں، دماغی طور پر چست اور ہلکا محسوس کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے پرانی چوٹ اور زخم محسوس ہونا شروع ہو جائیں، اس لیے کہ اب آپ کا جسم اپنے دفاع کے لیے پہلے سے زیادہ فعال اور مضبوط ہو چکا ہے۔ جسم اپنے مردہ یا کینسر شدہ سیل کو کھانا شروع کر دیتا ہے، جس سے عمومی حالات میں کیموتھراپی کے ذریعے سے مارنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اعصاب اور ٹانگوں میں تناؤ اس عمل کا قدرتی نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ قوت مدافعت کی جاری عمل کی نشانی ہے۔ روزانہ نمک کے غرارے اعصابی تناؤ کا بہترین علاج ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے باری 16ویں سے 30ویں روزے میں آنے والی جسمانی تبدیلیوں کی۔ جسم اب پوری طرح بھوک پیاس برداشت کرنے کا عادی ہو چکا ہے۔ آپ خود کو چست چاقو چوبند محسوس کرتے ہیں۔ ان دنوں آپ کی زبان بالکل صاف اور سرخی مائل ہو جاتی ہے، سانس میں بھی تازگی آ جاتی ہے، جسم کے سارے زہریلے مادوں کا خاتمہ ہو چکا ہے، نظام ہاضمہ کی مرمت ہو چکی ہے، جسم سے فالتو چربی اور فاسد مادوں کا اخراج ہو چکا ہے، بدن اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنے فرائض ادا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ 20ویں روزے کے بعد دماغ اور یادداشت تیز ہو جاتی ہے، توجہ اور سوچ کو مرکوز کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے، بلا شعبہ بدن اور روح تیسرے عشرے کی برکات کو بھرپور انداز سے ادا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔
اگر مختصر الفاظ میں کہا جائے تو روزہ جسم کی مختلف قسم کی بہت ہی خطرناک بیماریاں ختم کر دیتا ہے۔ اگر سالانہ روزہ نہ آئے تو جسم مختلف بیماریوں میں مبتلا رہے، جیسے کہ کینسر جیسی بہت ہی بڑی بیماری اور خطرناک بیماری میں مبتلا ہو جائے۔ امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اس طرح کی نئی ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہوں گے، تو اس طرح کی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا، کیونکہ اس کے بغیر آپ کو میرے نوٹیفیکیشن نہیں آئیں گے، اور اگر نوٹیفیکیشن نہ آئے تو آپ نئی ویڈیوز کو بروقت نہیں دیکھ سکیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ہی مجھے دے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔